آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر، پہلے نبی اور پہلے انسان تھے۔ آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے انسان کا باپ۔ آپ کو ابو البشر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اب دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے۔ آپ کی پیدائش کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ فرمانبرداری کی پیروی کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور انہوں نے زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مٹی لینا کیوں چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے انسان بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے کہ میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے اور اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور اللہ نے فرمایا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے، اور اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لے کر عرش پر آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی پر پانی ڈالا گیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھ کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے کبھی اس سے پہلے اتنی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ پھر 40 سال تک پتلے کی صورت میں ہی اسی طرح وہ بے جان کھڑے رہے۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ تو روح نے عرض کیا، اے اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا اور تینوں بار یہی عرض کی تو اللہ نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہوئی ہو تو نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، جو مختلف رنگوں کی تھی۔ وہ کہیں سفید، کہیں کالی، کہیں سرخ، کہیں درمیانے رنگ کی تھی، کہیں نرم تھی، کہیں سخت تھی۔ تو ان کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی، کالے بھی، نیک اور بد بھی، نرم خو اور سخت طبیعت والے بھی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا ان میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، جو تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ جس روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا۔ اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعہ ہی کے دن انہیں اس سے نکالا بھی گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کی بنیاد مٹی ہے۔ تو ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے
और उसने मिट्टी में ही जाना है। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि हर इंसान की पैदाइश का एक मकसद है। हमें अल्लाह के खलीफा के तौर पर ज़मीन पर अमल करना है, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।